ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر فیاض۔ انڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے 11 بچے ہیں۔ اکثر حضرات یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بیوی کی اجازت دوسری شادی کے لیے، تیسری شادی کے لیے، چوتھی شادی کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ذات پر سب موقوف ہے۔ اگر آپ اتنے زیرک ہیں، آپ کے پاس ایسی کوئی گیدڑ سنگھی ہے کہ اگر خود بیوی قائل نہ ہو، اس کو دلائل سے، شواہد سے آپ قائل کر لیں تو ممکن ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 90% یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ہم سب سے ایک غلطی ہوتی ہے، ہمارا چونکہ معاشرتی نظام ایسا درہم برہم ہے کہ ہم دوسری شادی کرنے سے قبل بیوی کو زبردستی منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا زندگی کا کٹھن فیصلہ ہوتا ہے کسی عورت کے لیے، دوسری عورت کو برداشت کرنا، اور اپنے خاوند کا شیر جو ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ اس کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے۔ اب اس فطرتی تقاضے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم زبردستی اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ٹارچر کرتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین کی مجھ سے ملاقات ہوئی یہاں، تو میں نے جب ان سے اس سلسلے میں ڈسکس کی تو انہوں نے بڑا پیارا نکتہ مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یا کسی کا بھی اگر کوئی ایسا پروگرام ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ بیوی کے سامنے دوسری شادی کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دے، بالکل، اور اس کو پیار، محبت، دلجوئی اس قدر اس کی کرے کہ تاکہ اس کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ میرا شوہر ایسا فیصلہ لے سکتا ہے۔ دیکھو، جو کرنا ہے آپ نے سو کرنا ہے، وہ تو آپ کریں، لیکن ایسا تو نہ کریں کہ آپ اس کو زندگی کو تڑپائیں۔ جو تکلیف شادی کے بعد اس کو ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، آپ تو پہلے ہی سال 2 4 6 10 سال پہلے ہی تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لینا ہے، ایک آدھ بار ٹرائی کر لینی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ بنتا ہو تو ٹھیک ہے، اگر ان کی طرف سے رسپانس نہ ہو یا وہ اس کے لیے ایگری نہ ہوں یا تیار نہ ہوں یا معاشرہ اور ماحول کے اعتبار سے کوئی ایسا نظم و ضبط نہ بنے تو آپ نے بالکل اس موضوع پر ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ نمبر 1، تو میں ڈاکٹر فیاض صاحب کی بات کر رہا تھا، تو ڈاکٹر فیاض صاحب کے 11 بچے ہیں، یہاں ہمارے یہاں یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اہم کلیدی عہدے پر فائز ہیں۔ اب ان کی یہ خواہش تھی، ان کو 11 بچے ہیں، ان کی بیوی نے خود یہاں پر رشتے تلاش کیے ان کے لیے، بلکہ ایک آدھ رشتہ آیا تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ بیوی نے ریجیکٹ کر دیا، کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اب خود ایک عرب عورت سے رشتہ تیار کیا اور ابھی ان کے سارے پروسیس مکمل ہو چکے ہیں، تو عنقریب ان کا نکاح اور رخصتی کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ تو یہ اس طرح کی خواتین 100 میں کوئی ایک ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں پہلو دیکھ لیں، اگر بیوی کی طرف سے رسپانس مل رہا ہو، وہ تیار ہو تو ٹھیک ہے، اگر تیار نہیں ہے تو دوسرا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس موضوع پر ان سے بات بالکل نہیں کرنی اور نہ ہی ان کو مجبور کرنا ہے، پریشان کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ہاں، باہمی رضا سے، باہمی مشاورت سے، اگر آپ کے اندر دیندارانہ صفات موجود ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے تعلقات میری پہلی بیوی سے جیسے رہے ہیں ویسے ہی رہیں اور میں ویسی زندگی خوشگوار گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں رونما نہ ہوں، تو پھر تو ممکن ہے۔ میں نے سوچا یہ چونکہ وہ میرا ٹاپک چل رہا ہے، میں اس پر آپ حضرات سے گفتگو کر لوں تاکہ یہ 2 چیزیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ اگر کوئی وہاں سے رزلٹ یا کوئی ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہو تو بہتر ہے آپ مشاورت کر لیں، مشاورت بہتر ہے۔ اگر نہ ہو تو اس کے سامنے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں، قصہ پاری نہ بن جائے، تاکہ کم سے کم جو تکلیف پہلے ہوتی ہے پہلے یا جو تکلیف بعد میں ہونی ہے وہ پہلے ہی دینا شروع کر دیں۔ تو یہ اس موضوع سے متعلق ایک اہم ٹپس تھا، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں
تاکہ اس موضوع سے متعلق یہ جتنے بھی پیغامات ہیں